www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یأتی الشیطان احدکم، کہ تم میں سے کسی کے پاس کبھی شیطان آتا ہے، فیقول من خلق کذا، وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، گفتگو کرتا ہے، قالا کا لفظ ہے، فیقول تم نے کہتا ہے، اور وہ کہنا معنوی گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو آپ ان کانوں سے نہیں سنتے، اور وہ اس جیسی زبان سے نہیں بولتا، اس جیسی زبان سے بولے گا تو پھر اسی جیسی میں اور آپ کی گفتگو ہے وہ ایسی ہو جائے گی، لیکن وہ حدیث میں آتا ہے وہ کہتا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں اور آپ سنتے ہیں، وہ گفتگو اس کی۔ من خلق کذا، آپ سے دل میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے آپ سے دل میں کہ یہ اس آسمان کو مثلا کس نے پیدا کیا؟ تو آپ سوچ رہے ہیں، تو دل میں کہتے اللہ نے کیا، پھر جیسے آئے گا پھر کہے گا من خلق کذا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ آئے گا اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ سلسلہ سوالات کا کرتا ہے اور آپ جوابات دیتے ہیں۔ آپ جواب میں زبان بھی استعمال نہیں کرتے، وہ بھی زبان یہ والی استعمال نہیں کرتا، آپ اس کی گفتگو سنتے ہیں اور یہ کان استعمال نہیں کرتے، اور وہ آپ کا جواب سنتا ہے اور اس طریقے پہ نہیں سنتا جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں، اور یہ کان استعمال کرتے ہیں، وہ جو اس کا اپنا کان ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے اور طویل ہوتی ہے بعض دفعہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر فلاں کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا یہ پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں اللہ نے کیا۔ تو جب سب چیزوں کے جواب میں اللہ اللہ آتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ان سوال و جواب میں لا کر الجھا کر سوال کرتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے تو من خلق ربک، تیرے رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ اب جب یہاں بات پہنچ جاتی ہے اور گفتگو کا سلسلہ اس حد تک پہنچتا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ آنکھ اور کان سے بھی اسے حل نہیں کر سکتے، چکھ کر بھی نہیں حل کر سکتے، چھو کر بھی نہیں کر سکتے، کسی طرح حل نہیں ہوتا، تجربے گاہوں میں بھی نہیں، دوربین سے بھی نہیں، خوردبین سے بھی نہیں۔ پھر جو باطنی ہمارے قوتیں ہیں ان سے بھی حل نہیں ہوتا، اور شیطان کو یہ پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا اس نے پیدائش کے وقت خوب معائنہ کر لیا تھا کہ یہ کیا ہے، اندر باہر جسم میں گیا، کھوکھلے تو آگے نسل بھی کھوکھلی ہوگی، ظاہر ہے، جیسا باپ ویسی اولاد، جیسی ماں ویسی اولاد، تو کھوکھلے ہیں، بودے ہیں۔ وہ تو چونکہ نبی تھے تو اس کو تو تائید ہو گئی، تو جس کو تائید اللہ کی ہو گئی وہ پھر کھوکھلا نہیں رہتا،
لیکن بنا ہوا اسی طرح کا ہے وہ. اسی لیے ان کی اولادوں میں کچھ ایمان پہ جمے رہے، کچھ کفر اور جہنم کا ایندھن بن گئے کھوکھلے ہونے کی وجہ سے. جو جمے رہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے، اپنے تو قوت سے نہیں، کھوکھلا ہے، بودا ہے. تو وہ یہ سوال کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب اس نہیں آئے گا. تو اب یہاں آ کر چکرا جاتا ہے آدمی، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے چکرا دوں، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا. اللہ کو کسی نے پیدا کیا یا نہیں کیا یہ وہ جانتا ہے شیطان، لیکن وہ دشمن ہے انسان کا، وہ الجھاتا ہے. اس کا اپنا ایمان ہے اللہ پر، اس کا اپنا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. لیکن آپ سے سوال جواب کر کر کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اب اس کے بہت جوابات ہیں، لیکن جو صحیح اور اصولی جواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ فَإِذَا بَلَغَهُ، کہ جب بات گفتگو یہاں تک پہنچے تو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اس وقت اللہ سے پناہ طلب کر لے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ یہ جو مناظر آ گیا ہے، جو اندر میرے سے مناظرہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ گہرائی سے جانتا ہے، آپ اسے نہیں جانتے. مجرد دم، خون کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں خون ہے وہ ساتھ ساتھ اندر رواں دواں ہے. اور فرمایا کہ کسی رک جاؤ، اس سوچ بچار اور بحث سے رک جاؤ، کسی اور طرف لگ جاؤ، کیونکہ یہ مسئلہ عقل سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد سے حل ہوتا ہے کہ اللہ جماتا ہے اس پر. جو نہیں جمتا بد نصیب، مقدر میں نہیں ہے، وہ بہک جاتا ہے اور وہ اس رو میں آ کے شیطان اس سے انتقام لیتا ہے، کیونکہ جنت سے نکلا اس کی وجہ سے تھا. تو اس کی کوشش ہے کہ جب میں جنت سے نکلا ہوں تو اسے بھی جنت میں اب جانے نہیں دوں گا، جہنم میں لے جاتا ہے. اصولی جواب تو یہ ہے. بچو گے تو اسی طرح ہی، اگر ایسی نوبت آئے، وسوسے خیالات آئیں، تو یہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اٹھ کے کسی کام میں لگ جاؤ، مصروف ہو جاؤ کسی چیز میں. یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ یہ بھی کر دو اللہ احد، یہ کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پڑھو. اور پھر اپنے الٹے ہاتھ کی طرف ایسے 3 دفعہ تھتکار دو، تھو تھو تھو، کیونکہ وہ اس کا وار کا جو طریقہ ہے وہ اس طرف سے کرتا ہے. یہ بھی سائنس نہیں بتا سکتی تھی، اور سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ باتیں میرے اندر کون ڈال رہے. نبی علیہ السلام نے بتایا کہ شیطان کرتا ہے. اس کا توڑ اور جواب کیا ہے وہ یہ بتایا، اور فرمایا 3 دفعہ تھتکار دو، تھو 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 کر کے. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور آخر میں کہو کہ اللہ شیطان رجیم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بس پھر تو بچا رہے گا. سب سے پختہ اور صحیح جواب تو یہی ہے. لیکن یہ دور الحادی چل رہا ہے، ملحدین کا دور ہے. ملحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود فریبی میں آیا ہوا ہے. عقل جو بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کو اس سے زیادہ بڑا سمجھ لیا جو اس کا درجہ ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یہ تو عقلی کے جواب دیں، اس کا کوئی عقل نہیں مانتی.
منطق نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، وہ یہ کہتا ہے۔ عقلی جواب بھی بہت سارے ہیں جو دیے جا سکتے ہیں، جو دے سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن صحیح جواب ہر حال میں یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، اور صحیح حل بھی یہی ہے۔ عقلی جواب ایک کچھ ہیں جو سارے تفصیل سے اس ایک نشست میں بیان کرنے ذرا مشکل ہیں۔ ایک جواب آج مختصر سا کوشش کرتا ہوں بتاؤں آپ کو کہ یہ تو اللہ کے بارے میں ہے، اور اللہ خالق ہے، حقیقی خالق ہے۔ ہم حقیقی خالق سے اس وقت بحث ہی نہیں کرتے، ہم مجازی خالق سے آج بات کرتے ہیں، مجازی خالق کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ملحد سے پوچھیں جو آپ سے یہ بات کرے، یہ جو کہتا ہے، دلیل مانگتا ہے کہ تیرا کوئی مجازی خالق بھی ہے یا نہیں ہے، اسے اس کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا، وہ بھی آپ کو ہی بتانا پڑے گا اسے۔ وہ کہے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں تیرا باپ تیرا مجازی خالق ہے، اور تیری ماں، دونوں مل کر تو ان سے پیدا ہوا ہے، کہیں اور سے آیا، آسمان سے ٹپکا ہے، زمین سے نکلا ہے، درخت سے توڑا ہے تجھے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو ماں باپ سے پیدا ہوں۔ تو شناختی کارڈ میں کوئی تیری والدیت لکھی؟ وہ کہے گا لکھی یہ ہے۔ باپ کون ہے؟ کہے گا یہ ہے، ڈٹ کر کہے گا یہ ہے، پورے طرح۔ اس میں کوئی شک اور تردد تجھے ہے؟ کہے گا نہیں۔ اور ماں کون ہے؟ یہ۔ اس میں کوئی تجھے شک اور تردد ہے؟ کہے گا نہیں۔ اور اس کی ماں کو اگر کوئی یوں انگلی لگا دے، کچھ کہہ دے، تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ملحد۔ تو اس سے کہیں کہ یہ جو تیرا مجازی خدا ہے، تخلیق تیری ان کے ذریعے ہوئی ہے، تیرا دنیا میں وجود ان دو کے ملاپ سے ہوا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو مجازی خالق اور مجازی خدا ایک قسم کے تیرے یہ ہو گئے، حقیقی تو نہیں۔ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے؟ کیا تو نے دیکھا تھا ملاپ کے وقت؟ تیرے سامنے ان کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کے بعد بھی پھر یہ پاک صاف رہے اور یہی ملے، اور انہی کے نطفے سے تو وجود میں آیا اور پیدا ہوا؟ کیا اپنی پیدائش کے وقت تو نے انہیں دیکھا کہ میں پیدا ہو رہا ہوں؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر تو کیسے کہتا ہے اتنے وثوق سے کہ یہ میرا باپ اور یہ میری ماں ہے؟ کہتا ہے میں جب سے پیدا ہوا ہوں، میری خالہ بھی یہی کہتی ہے، میری ماں بھی یہی کہتی ہے، میرا باپ بھی یہی کہتا ہے، میری نانیال، میری دادیال بھی یہی کہتی ہے۔ بھائی نانیال تیری یہ ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے، اور دادیال تیری یہ ہے، اس پر بھی دلیل چاہیے۔ یہ بھی جبھی ہوگی جب یہ پتہ چلے کہ یہی باپ ہے، تو دادیال کا پتہ چلے گا۔ جب پتہ چلے یہی ماں ہے، تب ننیال کا پتہ چلے گا۔ تو اتنے بڑے قبیلے پر بھی تجھے وثوق ہے، جبکہ جو اصل باپ ہے اور اصل ماں ہے، اس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے آثار کے، کہ آثار اور علامات کی بنیاد پر تو کہتا ہے کہ یہی میرا باپ اور یہی میری ماں ہے۔ آثار کیا ہیں؟ کہ جو میں ہوش سنبھالتا گیا، میں نے یہی دیکھا کہ یہ میرا باپ، یہ میری ماں ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا، مجھے امی کہو، انہوں نے سکھایا مجھے ابو کہو، میں انہیں امی کہتا ہوں، انہیں ابو کہتا ہوں، اور فلاں نے بھی یہی کہا، فلاں نے بھی یہی کہا۔ تو اب آپ اس ملحد سے کہیں کہ بس یہ دلیل ہے تیری؟ یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں۔ نہ تو نے آنکھ سے دیکھا ماں باپ ان کے بنتے وقت، نہ اس لمحے تو نے کان سے کوئی چیز سنی جب یہ آپس میں مل رہے ہیں، جب ان کا ایجاب و قبول ہو رہا ہے وہ بھی تو نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو ان پر جو کر رہا ہے یہ وثوق، اس کی دلیل لا، قیامت تک وہ اس کی دلیل ملحد نہیں دے سکتا۔ تو مجازی خدا کی دلیل تو تیرے پاس ہے نہیں، جن پر تو بڑا گھمنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا ماں اور یہ میرا باپ، اور حقیقی خدا جو ہے اس کے لیے تو دلیل مانگتا ہے۔ تو اس سے کہیں تجھ سے بڑا بے وقوف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو بے وقوف ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ اس نے عقل کو سب کچھ سمجھا، اور یہ کہ میں عقل مند ہوں اور میرا علم، میرا نالج بڑا ہے،
اور یہ جو ہے یہ سائنسی دور ہے، اور یہ سائنسی دور کا لفظ بول دیتے. اس سے کہو میں سائنس میں تو بات کر رہا ہوں، سائنس نام تجربے اور مشاہدے کا ہے، وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ سائنس سے ثابت کر کہ تیرے یہ ماں اور یہ تیرا باپ ہے، یہ سائنس سے ثابت کر. کیونکہ مشاہدہ اور تجربات تو غلطی کرتے ہیں. اگر سائنس سے ثابت کر بھی دے کہ ڈی این اے ٹیسٹ، تو یہ تو آج کی تحقیق ہے. ہو سکتا ہے کل کو ڈاکٹر کہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی جو ہے یہ آج تک جو ہم کرتے رہے یہ غلط ہے، وہ تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا. تو انسانی مشاہدہ اور انسانی تجربات یہ غلطی کھاتے ہیں، اور ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں. دیکھنے میں ہمیں غلطی ہوتی ہے، مغالطہ ہوتا ہے، سننے میں مغالطہ ہوتا ہے، چکھنے میں مغالطہ ہوتا ہے. ذرا طبیعت خراب ہو جائے تو اچھے ذائقے کی چیز بد ذائقہ لگے گی کہ یہ کیا دے دیا مجھے، اور طبیعت ٹھیک ہو تو وہ اچھی لگنے لگتی ہے. میٹھی چیز ایک آدمی چکھے گا وہ کہے گا میٹھی ہے، 3 چکھیں گے، ایک کہے گا بہت میٹھی ہے، ایک کہے گا درمیانی، ایک کہے گا مزہ نہیں آیا. تو یہ تو مشاہدے کا تجربے کا ہے، جو مشاہدہ جو زبان سے کرتے ہو چکھتے ہو. اسی پر اتفاق نہیں ہو رہا. ان 4 ملحد جو بیٹھے ہیں چکھ رہے ہیں ایک چیز، اس پر ان ملحدین کا اتفاق نہیں ہے. وہ کہہ رہے بہت میٹھی ہے، وہ کہتا ہے درمیانی ہے، وہ کہتا ہے سواد ہی نہیں آیا، مزہ ہی نہیں آ رہا. ملحدوں سے ہی پوچھو کہ چلو تم بتاؤ، ٹیسٹ کرو. تو جس مشاہدے کی بنیاد پہ تم، اور مشاہدے ہی تم مانگ رہے ہو اللہ کے لیے، تو اس کے لیے تو پہلے مشاہدے سے ثابت کر دو. تو کوئی جواب وہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی قیامت تک اب ایسی دلیل نہیں دے سکتا سوائے آثار اور علامات کے کہ یہ علامات ہیں میرے پاس جس کی بنیاد پر، اور انہی علامات کو عدالت بھی تسلیم کرتی ہے، کورٹ بھی، اور دنیا بھی. اسی پر پاسپورٹ، اسی پہ شناختی کارڈ سب بن رہا ہے، اور اسی پہ وراثت اور تقسیم اور ترکہ، کتنی بودی چیز پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ملحد کے اعتبار سے ساری بودی ہیں، اسی کی دلیل استعمال کرو کہ اس پر اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو گئی، یہ ساری زمین تیری ہے، یا اگر تیری نہیں تو تجھ سے لے کے اسے دے دی گئی. یہ کس بنیاد پر؟ یہ ساری ان چیزوں کی بنیاد پر جس کا تیرے پاس کوئی مشاہدہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے سوائے آثار اور علامات. صدر بھی اسی بنیاد پہ بنتا ہے، وزیر اعظم بھی اسی بنیاد پہ بنتا ہے، اترتا بھی اسی بنیاد پر ہے، کرسی پہ بیٹھتا بھی اسی بنیاد پر ہے. ساری نظام کا، سارے کائنات کا نظام اس پر چل رہا ہے جس کو تم بودا کہتے ہو. تو یہ تو ایک سیدھی سی بات اسے بتائی جا سکتی ہے. مزید بھی کچھ اسی کی زبان میں سائنسی باتیں بھی بتاؤ اسے. یہ بھی سائنسی بات تھی جو میں نے کی، لیکن وہ ابھی ذرا طبیعت میری کچھ آج بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ آنے میں بھی دیر ہو گئی، لمبی بات ہوگی انشاءاللہ. آئندہ اللہ نے چاہا تو اس پر بھی مزید بات کریں گے. اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، فتنے سے بچائے، اور اپنی غیبی نصرت اور تائید جو دل اور دماغ کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی برکت سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور اللہ وہ عطا فرمائے، وہ عصمت، وہ حفاظت اس قسم کی ہمارے شامل حال رکھے، اور ہم سب کو کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.